اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ کی آیات 183، 185 اور 186 ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ جس موضوع پر میں نے گفتگو کرنی ہے، جس کا جامع عنوان استقبال رمضان ہے، اور ابھی جیسے میرے عزیز نے آپ کے سامنے اس کو ذرا تھوڑا اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ روزہ، رمضان اور قرآن، اور اس میں اگر آپ اضافہ کر لیں کہ روزہ، رمضان، قرآن اور پاکستان، تو وہ آج کے ہمارے پورے موضوع کو کور کر لے گا۔ روایتی طور پر ہم جب تو جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں تو زیادہ انحصار انہی پر کرتے ہیں، اور خود مجھے تقریباً اب کوئی 25 سال ہو گئے، تقریباً ہر رمضان میں کئی مرتبہ جو ہے ان آیات پر گفتگو کرتا ہوں اور کی ہے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ اس پر میں صرف مختصر بات کروں۔ میں سمجھتا یہ ہوں کہ اکثر حضرات کو وہ مضامین جو ہیں کم از کم ان کے تحت الشعور میں موجود ہوں گے، تو ایک اختصار کے ساتھ اگر ہم ان کا جائزہ لے لیں گے تو وہ شعور کی سطح پہ آ جائیں گے، اور ہم اس سے آگے اپنے اس مضمون کو لے کے چلنے کے قابل ہو سکیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو آیت نمبر 183 میں مضمون آیا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پہ روزہ رکھنا فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اس کا لب لباب اور حاصل یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے دن بھر اپنے ارادے کو، اس کو قوت دینے کا ایک ذریعہ بنتا ہے۔ جب ہم بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں تو گویا اس کے نتیجے میں ہماری قوت ارادی مضبوط ہو جاتی ہے۔ جب قوت ارادی مضبوط ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے، مثلا سود نہ کھاؤ، جھوٹ نہ بولو اور حرام نہ کھاؤ، تو ہمارے اندر اتنی ہمت اور طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ سکیں۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچ سکو، اور نتیجے کے طور پر اللہ کی سزا اور اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ تو اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے عزم چاہیے، حوصلہ چاہیے، اس کے لیے قوت ارادی چاہیے۔ تو روزہ تمہیں قوت ارادی دے گا، حوصلہ دے گا، ہمت دے گا۔ یہ تو پہلی آیت کا مفہوم ہمارے سامنے آ گیا۔ اب یہ ایک مقصد ہے۔ دوسری بات جو آ رہی ہے وہ آیت نمبر 185 میں آ رہی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہ خاص حکمت کی بات یہاں پہ سامنے لائی گئی کہ اللہ تعالیٰ جب کتاب دیتا ہے تو کتاب کے ساتھ یہ کوئی پرانی سنت ہے اللہ کی کہ جن لوگوں کو حامل کتاب بنایا جاتا ہے ان پر روزہ رکھنا فرض کیا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ اللہ نے بلایا، اور وہاں انہیں 30 دنوں کے لیے پہلے بلایا تھا، پھر 10 دن اس میں اور شامل کر کے 40 دنوں کا قیام کروایا۔ تو انہیں تورات دینی تھی، لیکن اس سے پہلے 40 دن وہاں قیام کروا کے، وہاں ٹھہرا کے، تو ان سے دن کو روزے رکھوائے، رات کو وہ وہاں پہ موجود رہے۔ تو اب گویا وہ اس کتاب کے ساتھ وہاں بھی روزہ جڑا ہوا ملے گا۔ اب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دولت عطا کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ساری نوع انسانی کو عطا کی۔ یہاں تو الفاظ یہ ہدی للناس، تمام لوگوں کے لیے قرآن مجید ہدایت ہے۔ تو جس مہینے میں یہ قرآن نازل کیا گیا وہ رمضان کا مہینہ ہے، لہٰذا تا صبح قیامت تک مسلمانوں کے اوپر فرض ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھیں۔ یہ قرآن کا شکر ادا کرنے کا طریقہ اور قرآن مجید سے فیض حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو قرآن سے فیض ملے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو قرآن مجید سے ہدایت ملے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو قرآن مجید سے حصہ ملے، تو وہ حصہ لینے کے لیے آپ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھیں گے، اور رات کو اب جب قرآن سنیں گے تو دن کا روزہ رکھنے کے بعد جب رات کو قرآن سنا جائے گا تو اس کا اثر آپ پر کوئی اور ہوگا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن سنتے تو ہیں، لیکن چونکہ ہماری زبان وہ نہیں ہے، جیسے عربوں کی تو زبان میں نازل ہوا، ہماری زبان وہ نہیں ہے، لہٰذا ہم پر شاید کچھ تھوڑا بہت اثر بھی ہو جائے، لیکن وہ گہرا اثر نہیں ہوتا۔ جو علامہ اقبال نے کہا کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔
تو بہرحال دن کو روزہ رکھ کر اگر رات کو قرآن مجید سنا جائے اور سمجھ کے سنا جائے، جس کے لیے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ تراویح سے پہلے ترجمہ کر دیں، کچھ تھوڑی تشریح کر دیں تاکہ ذہن میں کچھ تو وہ ان الفاظ کے معنی آ جائیں، اور حافظ صاحب اگر ٹھہر کر اس کے بعد پڑھیں گے تو وہ ذہن کے اندر جو ہے وہ اس کا کوئی اثر بھی ہو، اس کا کوئی جو ہے وہ تاثر بھی پیدا ہو، اور کسی درجے میں نزول کتاب جو ہے ضمیر پر ہونے کی کوئی صورت بن جائے، تو جب یہ ہوتا ہے تو روح بیدار ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے جسم کی غذا یہ مٹی سے آتی ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، اور چیزیں استعمال کرتے ہیں، ہم توانا ہو جاتے ہیں، ایسے ہماری ایک روح ہے جو آسمان سے آئی ہے، اللہ کے پاس سے آئی ہے، اس روح کی غذا بھی اللہ کے پاس سے آئی ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ دن کو روزہ رکھ کر ہمارا یہ جسم کمزور ہوتا ہے، روح پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑتی ہے، رات کو قرآن سن کر روح کو تقویت ملتی ہے، اور اس کے نتیجے میں روح جو ہے اسے بالغی حاصل ہوتی ہے، اسے ایک حیات تازہ ملتی ہے۔ جیسے کسی مریض بے ہوش پڑے کو آپ گلوکوز لگائیں تو اسے ہوش آئے، اسی طرح جب روح کو ہوش آتی ہے تو وہ تو اس کا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے دنیا میں، روح تو لم یلد و لم یولد کی صورت والی ہے، وہ کسی سے نہیں پیدا ہوئی، نہ وہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے، یہ تو ہمارا حیوانی وجود ہے جس کے ماں باپ ہیں، روح کی تو شان ہی اور ہے۔ اسے کون یاد آئے گا؟ جب روح کی آنکھ کھلے گی، جب اسے ہوش آئے گا، اس کی شعور کی آنکھ کھلے گی تو اسے وہ یاد آئے گا جس سے وہ صادر ہوئی ہے، اسے اپنا رب یاد آئے گا، اسے اللہ تعالیٰ یاد آئے گا۔ لہٰذا اگلی آیت میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، یعنی روزے کا حاصل کیا ہوگا؟ اللہ یاد آ جائے گا۔ روزے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ روح بیدار ہو جائے گی، اور اس روح کو اس کے اندر معرفت موجود ہے اپنے رب کی، اسے کوئی باہر سے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے اللہ کا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اندر ساری معرفت اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر پہلے سے موجود ہے، صرف اس کے آنکھ کھلنے کی دیر ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیات بینات، یہ وہ مبارک آیات ہیں جو روح کو بیدار کر کے اس میں برکت ڈال کے اسے جگا دیتی ہیں، اور وہ اپنے رب کی طرف جو ہے وہ رجوع کرتی ہے، اپنے رب کی طرف گویا پرواز کرنے کے لیے بے قرار ہو جاتی ہے، لہذا وہ پوچھتی ہے۔ تو جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، انہیں بتاؤ یہ تم دور چلے گئے تھے، میں تو دور نہیں، فإنی قریب، میں قریب ہوں، اور یہ بھی کہ میں کوئی ناراض نہیں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، مرنے سے پہلے جس کو بھی توبہ کی توفیق مل جائے، لوٹنے کا موقع مل جائے، اللہ کی طرف رغبت کرنے کا موقع مل جائے، میں ہر پکارنے والے کی پکار پر لبیک کہتا ہوں جب پکارے، میری طرف سے دیر نہیں ہوتی۔ البتہ یہ کہ تم بھی میری پکار پہ لبیک کہو، میں بھی تمہاری سنتا ہوں، تم بھی میری سنو، اور تم میرے دین کے لیے محنت کرو۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، چاہیے کہ میری بات بھی سنیں۔ اور یہ سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ میں جو پکار ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں، ایمان کی پکار تو مکے میں لگی تھی، لوگ ایمان لائے، انہوں نے مارے کھائیں، دیکھتے انگاروں پہ لیٹے ہیں، پھر انہیں پکار لگی نکلو گھروں سے، گھر بار چھوڑے، مال و اسباب چھوڑے، کاروبار چھوڑے، بیوی بچے چھوڑے، رشتہ دار برادری چھوڑی، سب چھوڑ کر اللہ کی خاطر محمد رسول اللہ کے ساتھ ہجرت کر کے مدینے آ گئے۔ اب سورہ بقرہ میں کیا پکار ہے؟ وہ جو آخر سورہ بقرہ کے آخر میں دعا یہ کہ اللہ اب ہماری مدد فرما، فانصرنا علی القوم الکافرین، اب غزوہ بدر ہونے والا ہے، اس بدر کے موقع پر ہمارا اب آمنا سامنا ہوگا، 313 1000 کے سامنے جو ہے سفارہ ہوں گے۔ اب یہ پکار ہے کہ اللہ کے لیے جان ہتھیلی پہ لے کے میدان میں نکلو۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ اور رسول کی اس پکار پر لبیک کہو جب وہ تمہیں پکاریں اس چیز کی طرف کہ جس میں تمہاری زندگی ہے۔ اب اگر لڑو گے نہیں تو تمہاری حیات اجتماعی ختم کر دی جائے گی، مدینے پر کو بلڈوز کر دیا جائے گا۔ آپ کھڑے ہو، لڑو، ڈٹو، اور صفیں باندھ کر اللہ کی راہ میں لڑو۔ تو اللہ کی اس پکار پر لبیک کہو، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ اور یہاں ایمان کا مطلب کیا ہے؟ مجھ پہ ایمان رکھیں، یعنی مجھ پر بھروسہ رکھیں۔ اب اگر کھڑے ہوئے ہو دشمن کے مقابلے میں تو ڈٹو گے کیسے؟ تمہارا یقین میرے اوپر ہوگا، مجھ سے امید ہوگی، مجھ پر توکل ہوگا، مجھ پر بھروسہ ہوگا، تو یہ وہ شے ہے کہ جو تمہارے پاؤں مضبوط کر دے گی۔ زمینی حقائق دیکھو گے تو جب 313 کے آگے 1000 کھڑے ہوں گے تو کیسے کھڑے رہ سکو گے؟ زمینی حقائق اگر دیکھو گے تو ایک طرف جو ہے وہ چند تلواریں اور دوسری طرف جو ہے کیل کانٹے سے لیس لشکر، تو کیسے مقابلہ کرو گے؟ تو اصل میں تو تمہاری قوت کا انحصار، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، تو تم نے تو، اور مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی،
اس کا نقشہ پیش کرنا ہے، اور یہ نقشہ تم نہیں پیش کر سکتے اگر تمہارا توکل اور بھروسہ اور امید اور توقع میرے اوپر نہ ہو۔ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو یہاں فَلْيُؤْمِنُوا بِی، مجھ پر بھروسہ رکھیں، میرا یقین رکھیں کہ میں ان کی مدد کروں گا، اور یہ کہ اگر وہ اس پر قائم رہے اور اس پر ڈٹے رہے، استقامت دکھائی، تو یہ ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ مقام رشد پر پہنچ جائیں گے۔ ابھی تک جو کچھ میں نے عرض کیا، اسی کو در حقیقت یہ قرآن مجید اور روزہ، ان کا یہ جو جوڑا ہمارے سامنے آیا ہے، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ بس آپ نے دن کا روزہ رکھ لیا تو رمضان کا پروگرام مکمل ہو گیا۔ یہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا کہ اس مہینے میں قرآن اترا ہے، یہ رات کو قیام کر کے در حقیقت وہ مقصد پورا ہوگا، اسی لیے تراویح پڑھی جاتی ہے۔ لیکن تراویح کی اصل روح کیا ہے کہ اس میں قرآن ایسے پڑھا جائے کہ گویا انسان کے اندر اتر رہا ہو، اس کے دل پر اس کا اثر ہو رہا ہو، اس کے ضمیر پر وہ نازل ہو رہا ہو، تو ہمیں اس کی روح اور اس کی اسپرٹ کے ساتھ اللہ تعالیٰ چلیں زندگی میں ایک ہی دفعہ موقع مل جائے تو بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن یہ کہ اس کی کوشش کرنی چاہیے، اس کی ہمت کرنی چاہیے، اس کے لیے کوئی تگ و دو کرنی چاہیے، اور اس کے لیے ارادہ باندھنا چاہیے۔ یہی وہ چیز ہے جو بعض احادیث میں آئی ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ جوڑا جوڑا آیا ہے۔ آپ نے وہ حدیث بکثرت سنی ہوگی کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے سابقہ گناہ معاف ہو گئے۔ ساتھ ہی فرمایا جس نے قیام کیا رمضان میں، رات کا قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اسی طرح ایک روایت وہ ہے جس میں پھر رمضان اور قرآن کو جوڑا گیا ہے، روزے اور قرآن کو، اور وہ بڑی جو ہے بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ ایک بہت ہی ایک مقام و مرتبے اور بڑی فضیلت والی وہ حدیث ہے کہ آخرت کا منظر ہے اور اللہ کی عدالت میں پیشی ہے۔ وہاں تو کسی کی سفارش نہیں چلتی، وہاں کسی کا پرسان حال کوئی نہیں ہے۔ ایک بندہ ہے اور اس نے اللہ کے سامنے، اپنے فرما روا کے سامنے، اپنے حاکم کے سامنے، اپنے رب کے سامنے، اپنے آقا کے سامنے جواب دینا ہے، اور ایک ایسا آقا کہ جو کسی چیز سے جو مخفی نہیں ہے کوئی شے اس سے، انسان کا کوئی عمل اس سے پوشیدہ نہیں ہے، اب یہ جا کے اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ اب یہاں کسی بھی مددگار کی کتنی بڑی ضرورت ہوگی، کوئی اس کے حق میں دو بول دے، کتنی اہمیت ہوگی اس کی۔ اس اعتبار سے ذرا اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن بندے کے حق میں سفارش کریں گے۔ اب یہاں بھی دونوں آ گئے۔ اچھا اس کے الفاظ بھی بتائے کیسے سفارش کریں گے۔ فرمایا فَيَقُولُ الصِّيَامُ، روزہ کہے گا انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، اے اللہ یہ جو بندہ تیرے سامنے آ کے کھڑا ہوا ہے جس کا تو نے حساب لینا ہے، یہ وہ بندہ ہے جس کو دن کے وقت میں نے کھانا پینے سے اور شہوت وغیرہ کرنے سے روکے رکھا، منع کیے رکھا۔ فشفنی فی، اے اللہ اس کے حق میں میری سفارش قبول کر لے، میری سفارش اس کے حق میں تو قبول فرما لے۔ اور جب روزہ یہ کہہ کے ہٹے گا تو ایک اور آواز آئے گی، فیقول القرآن، قرآن بولے گا انی منعتہ النوم باللیل، یہ جو تیرے سامنے کھڑا ہے نا اس کو میں نے رات سونے نہیں دیا، میں نے اسے منع کیے رکھا رات کو سونے سے، یہ میرے ساتھ کھڑا رہا۔ فشفنی فی، اس کے حق میں میری سفارش بھی قبول کر لے۔ اگر یہ ہم دل کے کانوں سے یہ حدیث سن رہے ہوں، مجھے بتائیں کتنی بڑی خوشخبری ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اس کے بعد کسی کاروبار کی اہمیت رہ سکتی ہے؟ کوئی آرام رستے میں رکاوٹ بن سکتا ہے؟ کوئی بڑے سے بڑا فائدہ انسان کو، اس سے بڑا فائدہ کیا ہوگا جہاں کسی کی بات نہیں سنی جانی وہاں دو سفارشی مل جائیں؟ تو میں یہ جو ہے میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت یہ دی فیشفعان، دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے۔ تو یہ اتنی بڑی بشارت ہے، اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اسے اگر ہم پلے باندھ لیں تو روزہ رکھنا بھی آسان اور رات کو قیام کرنا بھی بہت آسان ہو جائے۔ تو بہرحال اس میں یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آئی۔ ایک نقطہ اور میں عرض کر دوں، وہ بھی ایک حدیث کے حوالے سے ہے۔ ایک فرق ہے، وہ فرق اس حدیث میں آیا ہے، وہ بڑی طویل حدیث ہے، اس میں رمضان کی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، اور اس میں ایک بات یہ بھی آئی کہ یہ جو رمضان ہے جعل اللہ صیامہ فریضۃ،
اللہ نے اس رمضان کے روزے کو تو کیا ہے فرض، وہ فرض ہے۔ وَقِيَامَ اللَّيْلِ تَطَوُّعًا، اور جو رات کا قیام ہے وہ سہولت پر ہے، وہ اضافی نیکی ہے، وہ نفل ہے، جس کس کی ہمت ہو وہ کر لے۔ اب ظاہر ہے رات کو جو قیام کی اصل حقیقت ہے وہ کیا ہے؟ یا تو 1/3 ہو، یا آدھی رات ہو، یا 2/3 ہو۔ قرآن مجید جسے قیام اللیل کہتا ہے اس کا نصاب یہ ہے، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ تو قرآن کا قیام اللیل تو بنتا ہے یا آدھی رات، یا 1/3 رات، یا 2/3 رات۔ اب یہ اتنا مشقت والا کام ہے، اتنا مشکل کام ہے، اتنا سختی والا کام ہے کہ یہ ہر آدمی کے لیے ممکن نہیں۔ تو اللہ نے سہولت دے دی جس کے لیے ممکن ہو، جس کے لیے آسان ہو، جس کی صحت اجازت دیتی ہو، جو اپنے لیے اس کے لیے اپنے آپ کو اس کے لیے فارغ کر سکتا ہو۔ تو سب کے لیے نہیں ہے، اس کو اللہ نے نفل رکھا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سب کے لیے لازم نہیں قرار دیا۔ روزہ سب پر لازم ہے، اور یہ اللہ نے حسب سہولت رکھ دیا۔ اب دیکھیے جہاں تک سہولت کا تعلق ہے، اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے ہسپتال میں نہیں لٹایا ہوا، اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے چلیں کوئی مزدوری پر نہیں لگایا ہوا، کوئی سہولت کی رزق دے رہا ہے، میں اگر 11 مہینے کاروبار کر کے 1 مہینہ دکان کا شٹر گرا بھی دوں، بند بھی کر دوں، تب بھی میرا گزارا ہو سکتا ہے، یہ ساری سہولت ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، ایک آدمی وہ ہے جو صبح کماتا ہے اور شام کو جو گھر لاتا ہے وہ رات کو کھا لیتا ہے، اگلے دن اگر وہ ڈیوٹی پر نہیں جائے گا تو اس کے پاس بچوں کے لیے اگلے دن کے لیے کچھ نہیں، اس کا معاملہ دیگر ہے۔ لیکن ہر وہ شخص جو اپنا مہینہ گزار سکتا ہے، آخر لوگ سیر سپاٹے پہ نکل جاتے ہیں، شمالی علاقوں میں چلے جاتے ہیں، مہینہ سیر کرتے ہیں، کوئی سوئٹزرلینڈ چلا جاتا ہے، آخر گھر سے نکلتے ہیں، تو یہ وہ مہینہ ہے جس میں گویا مسلمانوں کو اپنی سرگرمیاں معطل کر کے اپنے آپ کو رمضان اور قرآن کے ساتھ بالکل جو ہے وہ یکسو کر لینا چاہیے۔ یہی وہ معنی بھی ہے نا کہ اپنے روزے کو تنگ نہ کرو، یعنی اللہ نے آپ کو اگر سہولت دی ہوئی ہے تو آپ کیوں رمضان میں مشقت اٹھاتے ہو؟ آرام کرو، روزہ رکھو، آرام کرو، اور اگر دن کو آرام کر لو، رات کو جو ہے وہ چوکنے ہو کے قرآن مجید سنو، تاکہ پورے جو ہے دلی آمادگی کے ساتھ اور ذہنی یکسوئی کے ساتھ اسے سن سکو۔ تو بہرحال یہ ساری جو وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں آمادہ کرتی ہیں قرآن مجید کی طرف، اور رمضان کا تو ہمیں ایک احساس ہے ہی الحمدللہ کہ اس کی جو ہے وہ زیادہ جو اس کے لیے ترغیب و تشویق دلانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہر دیندار آدمی روزے کی طرف تو وہ ایک میلان رکھتا ہی ہے۔ بلکہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہی ہے کہ شاید نماز نہ پڑھیں لیکن روزہ رکھیں، وہ ان کی غیرت کا سوال بھی ہوتا، اچھی بات ہے۔ لیکن یہ کہ جو اگلی بات ہے وہ یہ کہ رات کو اگر ہم قرآن مجید کے ساتھ جاگیں تب جا کے رمضان کا پروگرام مکمل ہوتا ہے، وگرنہ یہ ادھورا رہے گا۔ بس یہ بات ہے جو میں چاہتا تھا کہ ہمارے سامنے آ جائے۔ اب چلیں آگے۔ ایک بات ہے جو یہاں پہ کہی گئی کہ یہ قرآن مجید ہدی للناس ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں پہلی رہنمائی تو ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اپنے دماغ سے یہ خناس اگر اللہ توفیق دے تو نکال دیں کہ یہ صرف ہماری کتاب ہے، اللہ نے نازل کی ہے، محمد الرسول اللہ پہ نازل کی ہے، اور یہ ہمارے پاس امانت ہے سارے لوگوں کی، ہدی للناس ہے، اللہ نے تمام انسانوں کے لیے اتاری ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ پر بھی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا کوئی اضافی حق نہیں ہے، وہ بھی رحمت للعالمین ہے، وہ بھی سب کے ہیں۔ ہمارا کام ان کی تعلیمات کو عام کرنا ہے، ہمارا کام اس قرآن مجید کو دوسروں تک پہنچانا ہے، یہ سب کا ہے۔ ان کو یہ نہیں کہ یہ ہماری کتاب ہے آپ ہماری کتاب کی طرف آؤ، یہ تمہاری کتاب ہے ہمارے پاس آئی ہوئی ہے، ہم چاہتے ہیں اللہ کی یہ امانت تم تک پہنچا دیں۔ نقطہ نظر کا فرق ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ اس کے نتیجے میں ہمارے بیہیویئر میں فرق آئے گا یا نہیں آئے گا؟ یہ ہے ہی تمہاری شے، ہمارے پاس امانت کے طور پر، ہم کسٹوڈین ہیں اس کے۔ یہ اصلاً اللہ نے تمہارے لیے نازل کی، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اور یہ ہدایت کے بہت ہی واضح دلائل پر مبنی ہے، اور یہ حق و باطل میں فرق کر دیتی ہے، ہر طرح کا کنفیوژن مٹا دیتی ہے۔ یہ جو تلبیس سے حق بالباطل ہوتا ہے اس کو بالکل ختم کر دیتی ہے، اور بالکل واضح کر دیتی ہے، چیزوں کو کلیئر کر دیتی ہے، ہر طرح کا ابہام مٹا دیتی ہے۔ یہ کتاب ہے، یہ اس کے اوصاف ہیں۔ تو اب اس کو تم گردش دینے والے بن جاؤ، اس کو تم دنیا میں گھمانے والے بن جاؤ۔ وہ جو اقبال نے کہا کہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے،
یہ جامع ہدایت ہے، اس جامع ہدایت کو گردش دینے والے ساقی تم ہو، اور یہ ہے تمہاری اصل ذمہ داری۔ اور یہاں پہ اب اگلی بات سمجھ لیجئے، اس ذمہ داری کا تقاضا کیا ہے؟ یہ نبھائیں گے اللہ عروج دے گا، اس ذمہ داری سے منہ پھیریں گے اللہ ذلیل و خوار کرے گا۔ یہ بالکل ایک سادہ سا نکتہ ہے، علامہ اقبال نے بڑے آسان زبان میں اسے بیان بھی کر دیا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اب یہاں اور اسی بات کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے، یعنی اقبال نے تو گویا اس بات کی ترجمانی کی ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اب بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو عروج بھی دے گا اور اسے چھوڑیں گے اگر تو ذلیل بھی کرے گا۔ ایک مسلمان امت، اس کا عروج و زوال تو گویا ہے ہی جو ہے وہ اس قرآن کے ساتھ معلق، اگر قرآن کے ساتھ جڑے گی عروج پائے گی، اور قرآن سے اگر تعلق منقطع کرے گی ذلیل و رسوا ہوگی۔ ہمارا جو دور اول ہے، جو سنہری دور ہے، جب قرآن مجید ہی امام ہے اور سینے کا نور ہے، تو اللہ نے کیسا جو ہے ترقی دی ہے، کتنا ایک عرب قوم، کوئی اتنی نہ ترقی یافتہ، نہ اس کوئی علمی روایات، نہ اس کا کوئی ماضی، لیکن یہ کہ اس نے وقت کی سپر پاورز کو اپنے پاؤں کی ٹھوکروں پہ رکھ لیا۔ یہ طاقت اصل میں کس کی تھی؟ یہ نظریے کی طاقت تھی، وہ نظریہ جو قرآن مجید کے صفحات میں ہے، اس کے نتیجے میں ان کو اللہ نے غلبہ عطا کیا۔ اور جب مسلمان تعداد میں 1.5 ارب ہیں، وہ ایٹمی طاقت بھی ہیں، دنیا کے وسائل بھی ان کے پاس ہیں، تیل کی دولت بھی ہے، سونا بھی ہے، معدنیات بھی ہے، ذہین بھی ہیں، لیکن جب قرآن کو پیٹھ دکھائی ہوئی ہے تو ذلیل و خوار ہیں۔ آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں، تو اس کا اصل سبب یہ ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اسی بات کو ذرا میں موقت کر کے آپ کے سامنے رکھوں، اس لیے کہ ہم نے اس سال جو اپنا ایک تھیم بنایا ہے رمضان کا، اور جو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو فوکس کریں، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید آخری امید۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے سامنے رکھوں اس اعتبار سے کہ دیکھیں، ایک وقت میں کسی نے نجات دہندہ سمجھا، پہلے تو ہم انتظار کرتے رہے مرد از غائب، کوئی بندہ آئے، کوئی نجات دہندہ آئے، ہمارے غموں کا علاج کرے، ہمارے دکھ مٹائے، ہمیں ترقی سے ہمکنار کرے، ہم بھی اوج ثریا کو پائیں، سپر پاور بنیں۔ انتظار رہا۔ وہ کبھی 1958 میں کوئی نجات دہندہ آیا، کوئی 1977 میں آیا، کوئی 1999 میں آیا، ہمارے دکھ کم ہونے کے بعد بڑھ گئی اور مطلب ترقی کر گئے، اور ہم پہاڑ تلے ہی آ گئے۔ پھر ہم نے ایک تبدیلی کے تحت ایک نئی تبدیلی لائی، نعرہ تبدیلی، اور نعرہ تبدیلی کی برکات اب آپ کے سامنے ہے۔ معلوم ہوا کہ کوئی تبدیلی نہیں۔ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ تبدیلی تو اس طرح آتی نہیں، جب تک فرد نہ بدلے تو معاشرہ کیسے بدل جائے گا؟ تبدیلی اوپر سے تو نہیں ٹپکتی، تبدیلی تو نیچے سے اوپر جاتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد بدلے، پھر معاشرہ بدلا۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، اس نسخہ کیمیا نے افراد کا اندر بدلا، جن کے اندر گیا ان کی سوچ بدل گئی، نقطہ نظر بدل گیا، ان کے نظریات تبدیل ہو گئے، صبح و شام بدل گئی، ان کے جینے مرنے کے انداز بدل گئے۔ یہ بدلے ہوئے لوگوں نے معاشرے کو تبدیل کیا، دنیا کو تبدیل کیا، پوری دنیا پہ اپنے اثرات چھوڑے۔ تو یہ در حقیقت تبدیلی افراد کی تبدیلی سے آتی ہے، یہ کہیں حکومتوں کی تبدیلی سے نہیں آتی۔ تو بہرحال اس تبدیلی نے بھی ہمیں جو دن دکھائے، اور اب آگے جو دیکھنے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ ابھی تو لوگ یہ اس پہ خوش ہو رہے ہیں کہ اسد عمر نے استعفیٰ دے دیا ہے، سوچتے بیچارے نہیں کہ اس نے کیوں دیا ہوگا۔ موٹی سی بات یہ ہے، کوئی سیاستدان ایسے فیصلے جو عوام میں مقبول نہ ہوں کر ہی نہیں سکتا۔ اس نے کل عوام سے ووٹ لینے ہیں، اس کا کیریئر ختم ہو جائے گا، اس کی سیاست مر جائے گی جو وہ فیصلے کر لے ایسے کہ جس کے نتیجے میں لوگ اس سے نفرت کرنے لگے۔ یہ فیصلے صرف ٹیکنوکریٹ کر سکتا ہے، جس نے کبھی عوام کے پاس جانا نہ ہو، جس نے کبھی بھی عوام کے پاس جانا ہو وہ نامقبول فیصلے نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بات جو ممکن ہے جو ہو کہ آپ IMF کے پاس گئے ہیں اور IMF نے آپ کو کہا ہو کہ صاحب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہماری پالیسیوں کو، ہم جسے کہتے ہیں لیٹر اینڈ اسپرٹ، فالو نہیں کر سکتے، ہمارا فلاں بندہ ہے جس پر ہمیں توقع ہے کہ وہ فالو کر لے گا۔
لہٰذا آپ اگر ہم سے کوئی بیل آؤٹ پروگرام لینا چاہتے ہیں تو آپ کو ریزائن کرنا ہو، اس کے لیے جگہ خالی کرنی ہوگی۔ تو اب جو آتا ہے وہ دیکھیے کون ہے۔ اگر کوئی پولیٹیشین آتا ہے تو پھر تو میری بات غلط ہے، اور کوئی ٹیکنوکریٹ آتا ہے جس کو آپ کی کوئی ضرورت نہیں اس منصب تک پہنچنے کے لیے، تو پھر ان کا بندہ آ رہا ہے، آ گیا ہے۔ تو سیدھی سی بات ہے، بات تو یہ ہونی تھی۔ اب جو ہونا ہے آگے وہ سیدھی سی ابھی تو 143 پہ ڈالر صاحب پہنچے ہیں، تو 80 تک تو چلے ہی جائیں گے، اس سے تو نیچے ٹکنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ آپ سوچئے۔ یہ تو ایک طرف کی بات ہے۔ دوسری طرف جائیں، یہ تو معاشی صورتحال ہے۔ اس سے آگے بڑھیں، ہم سے چاروں طرف کوئی ہم سے خوش نہیں ہے۔ وہ چائنا اس طرف جو ہے بلوچستان پر نظریں ہیں ایران کی۔ بڑی پرانی ایک سوچ ہوتی تھی، ہم جب چھوٹے تھے اس وقت، خیر ہم نے عبدالغفار خان صاحب کی سیاست تو نہیں دیکھی، لیکن یہ زندگی میں تو وہ تھے لیکن کوئی غیر فعال سے ہو گئے تھے۔ جب سیاسی شعور کی آنکھ کھلی تو اس وقت بیگم نسیم ولی خان ہوتی تھیں۔ ولی خان صاحب تو قید تھے کسی کیس میں، وہ کوئی ضیاء الحق نے آ کے نکالے تھے، اس وقت وہ کوئی بغاوت کا کیس تھا ان کے اوپر، تو نسیم ولی خان ہوتی تھی۔ اس زمانے میں سنتے تھے کہ پختونستان وہ بنانا چاہتے ہیں، اور ان کے خیال میں پختونستان کی سرحدیں جہلم تک جاتی تھی، یہ سارا علاقہ پختونستان کا ہے۔ تو ایک سوچ یہ بھی ہے، اور پھر یہ کہ خیر ہندوستان کی سوچ کا تو ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ابھی جو جس ٹینشن کے ماحول میں ہے اور جن دنوں سے گزر رہے ہیں، یہ کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، ملک کا جو ہے وزیر خارجہ کہہ رہا ہے کہ 16 سے 20 اپریل کے درمیان بڑا خطرہ تھا۔ تو یہ بہرحال جانکار لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی جو 4 دنوں کی بات نہیں ہے، یہ کئی مہینوں پر محیط سلسلہ ہے۔ یہ وہ ٹینشن ختم تو نہیں ہوئی، وہ بات ان کے دلوں سے نکلی تو نہیں، آپ نے ان کو زخم پہنچایا ہوا ہے، اور وہ کسی بھی وقت جو ہے اس کا بدلہ لینے کے لیے وہ اپنے وقت کا انتظار کر رہے ہیں، اپنے مناسب وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس طرف سے یہ بات ہے۔ ادھر کھانے جوگا کچھ ہے نہیں، ادھر جو چاروں طرف سے دشمنوں میں گرے ہوئے ہیں۔ پھر اندرونی جو صورتحال ہے، سیاسی طور پر ہم جو جس خلفشار کا شکار ہیں، کردار کے جس بحران سے دوچار ہیں، تو امید کی کوئی کرن کہیں نظر آتی ہے؟ ہاں وہ تیل نکلا ہے، لیکن تیل نکلنے کا ابھی برکات جب تک ظاہر ہوں گی تو ہوں گی، وہ تو ابھی 4-5 سال تو لگ ہی جائیں گے، اتنی جلدی ہمارے ہاتھ تیل آنے والا نہیں۔ اچھا تیل آئے گا بھی تو کس کے ہاتھ آئے گا؟ یہ تو جو تیل کی دولت سے عرب لوگ تو انہوں نے فائدے اٹھائے ہیں، عوام نے بھی فائدے اٹھائے ہیں، لیکن جتنے ملکوں میں تیل نکلا ہے سب ملکوں کی عوام تک تو نہیں پہنچا۔ یہ عربوں کی عوام تک پہنچا ہے، برازیل کی عوام تک تو نہیں پہنچا ہے۔ یہ ہم تک بھی اس کی برکات پہنچیں گی، ٹرکل ڈاؤن بھی کریں گی، یا اوپر ہی کہیں تقسیم ہو جائیں گے؟ IMF سے پیسے آتے ہیں تو نیچے آتے ہیں کہ کہیں اوپر ہی رہ جاتے ہیں؟ ورلڈ بینک سے امداد آتی ہے، نیچے تک جاتی ہے کہ کہیں اوپر ہی رہ جاتی ہے؟ یہ تیل کی دولت آئے گی تو کدھر جائے گی؟ معلوم ہوتا ہے کہ ضروری نہیں کہ وہ نیچے تک آئے، اس کی برکتیں نیچے بھی آئیں۔ نیچے والوں نے تو مزدوریاں کرنی ہیں اور اوپر والوں نے عیاشی کرنی ہے۔ جو بھی کچھ خاص لوگ ہوں گے جن کو سرخاب کے پر لگے ہوں گے، وہ اصول تھوڑی ہوگا کہ کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم۔ یہاں تو اصول ہی یہ ہے کہ دولت تمہارے امیروں ہی میں گردش کرتی رہے، کہیں نیچے نہ چلی جائے۔ یہ IMF کس لیے بیٹھا ہے؟ یہ ورلڈ بینک کس لیے بیٹھا ہے؟ وہ تو اپنی طرف کھینچنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال اچھی طرح یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہمارے لیے راوی چین نہیں لکھ رہا، اوپر سے جو گاؤں ہے، یہ دنیا ایک گاؤں بن چکا ہے، اور اس گاؤں کا جو وڈا چودھری ہے امریکہ، اس نے پروگرام بہت عرصہ پہلے بنایا ہوا ہے کہ 2020 میں پاکستان نام کا کوئی ملک دنیا کے نقشے پر نہیں ہوگا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہی ہوگا، میں صرف اس خطرے کی نشاندہی کر رہا ہوں کہ کہتی ہے خلق خدا تجھ کو غائبانہ کیا، اور تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ ان حالات میں آپ سوچئے تو ہمارا سہارا کون ہو سکتا ہے؟ ہمارا مددگار کون ہو سکتا ہے؟ دنیا کے نقشے کے اعتبار سے دیکھیں تو چین، ہمالیہ سے اونچی دوستی ہے ہماری اور سمندروں سے گہری ہے، لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ وہ بھی تاجر ہے، وہ بھی اپنے نفع کو دیکھتا ہے۔ اسے دنیا میں تو خیر لوگ اپنے نفع کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ اب جو ہمارے وہاں سے بھائی آتے ہیں، وہ جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں یہاں پہ، وہ بھی لوگوں کے سامنے ہیں۔ تو آپ کسی سے امید نہیں رکھ سکتے، اور جس سے اللہ ناراض ہو جائے اس کا دوست کون ہو سکتا ہے؟ جس سے اللہ خفا ہو اس کا کوئی دوست ہو سکتا ہے بھلا؟ تو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ہمارے لیے واحد سہارا یہ اللہ کی رسی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا،
اللہ کی اس رسی کو سب کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ تھام لو، پکڑ لو، بچنے کے لیے پکڑ لو۔ اعتصام کسی شے سے بچنے کے لیے کسی شے کے ساتھ جڑنے کو کہتے ہیں، بچاؤ کے لیے اللہ کی رسی کو پکڑ لو۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ کی وہ رسی ہے، ممدود من السماء الی الارض، یہ آسمان سے زمین تک جو ہے تنی ہوئی ہے۔ طرفہ بایدیکم و طرفہ بید اللہ، اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھوں میں ہے، اس کا دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک رتی برابر بھی ایمان رکھنے والے آدمی کے لیے ذرا سوچئے کہ سپر پاور امریکہ ہوگا یا اللہ ہوگا؟ تو جس کے ہاتھ میں وہ رسی ہو، جس کا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہو اور اس کے سر تک پہنچی ہوئی ہو، اس کے ہاتھوں کی گرفت میں ہو، وہ اسے نہ پکڑے، ایسا ناشکرا دنیا میں اور کون ہوگا؟ ایسا محروم اور کون ہوگا؟ ایسا بد نصیب اور بد قسمت اور کون ہوگا؟ یہ وہ کتاب ہے اور وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ایک دفعہ پھر، صحت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ ہم اللہ کی اس کتاب کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ سکیں، تو یہ تو بہت بڑا موقع ہے، بہت بڑی خوش نصیبی ہے، بہت بڑی جو اپرچونٹی ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ کیا معلوم آج اگر ہو سکتا ہے کہ شام میں کوئی ایسا پروگرام کرنا بھی چاہے تو نہ کر سکے، حالات ایسے، عراق میں کوئی بیٹھنے بھی چاہیں تو نہ کر سکیں، لیبیا کے حالات، افغانستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ تو اللہ نے اگر امن دیا ہے، سکون دیا ہے، موقع دیا، کتنی بڑی اللہ کی طرف سے ایک برکت ہے، ایک نعمت ہے جو اس وقت ہمیں حاصل ہے۔ اگلے سال کا تو کوئی پتہ نہیں کہ کیا ہونا ہے، لہذا اس اعتبار سے بھی یہ بہت بڑا ایک موقع ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور یہی وہ واحد ذریعہ ہے جو ہماری امید بن سکتا ہے، جو ہمیں نکال سکتا ہے۔ اب میں خاص طور پہ قرآن مجید کے دو مقامات کے حوالے سے بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک ہے سورہ بنی اسرائیل کا پہلا رکوع، میں تفصیل میں تو نہیں جا سکتا، صرف اس کا ایک چند اشارات آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ اس رکوع میں بنی اسرائیل کی تاریخ کے اونچ نیچ جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ بنی اسرائیل جب آئے ہیں مصر سے نکل کر، تو جو ان کا پہلا عروج ہے یہ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا ہے۔ پھر اس کے بعد ان پر یہ تقریباً یوں سمجھیے حضرت مسیح علیہ السلام سے کوئی 1000 سال پہلے کی بات ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ تقریباً 600 برس ان سے پہلے، یعنی اس واقعے کے 400 سال کے بعد، حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کے 400 سال کے بعد عراق کے ان کے میں زوال آ گیا، بد اخلاقیاں آ گئیں، وہی جو غالب اقوام جو کچھ کرتی ہیں، خرمستیاں، وہ بنی اسرائیل نے شروع کر دیں۔ تو ان پر عراق کے بادشاہ نے، بخت نصر نے حملہ کیا اور اینٹ سے اینٹ بجا دی، تو رات گم ہو گئی، جو مسجد سلیمان تھی وہ گرا دی گئی، جسے ہیکل کہتے ہیں وہ، اور اس طرح جو ہے شہر مسمار کر دیا گیا، 6 لاکھ یہودی قتل کیے گئے، 6 لاکھ کو غلام بنا کے وہ لے گئے عراق۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام کے ذریعے سے ایک عروج ملا، وہ واپس انہوں نے کتاب کی طرف بلایا، انہیں دعوت دی، ایمان کی، ان کے اندر پھر ایک نئی تجدید ہوئی، اللہ نے ایک نئی زندگی دے دی، نیا عروج دے دیا، عظیم مکابی سلطنت وجود میں آئی۔ اب اس کے بعد انہوں نے پھر اللہ سے دغا بازی کی، جب پھر دغا بازی کی تو ایک اور سپر پاور ان پر مسلط ہوئی، یہ سلطنت روما تھی، اور انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجائی۔ دوسری مرتبہ ہیکل سلیمانی گرا ہے سن 70 میں۔ اب ظاہر ہے اس دوران حضرت مسیح علیہ السلام کو بھی اپنے بس پڑتے تو وہ سولی چڑھا چکے، وہ تو اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا، لیکن یہودیوں نے کسر تو کوئی نہیں چھوڑی تھی، بلکہ وہ سمجھتے بھی یہ ہیں کہ ہم نے انہیں قتل کر دیا، ہم نے انہیں سولی دے دی۔ لہٰذا اب اللہ کا عذاب بخت نصر کی صورت میں نہیں بلکہ ٹائٹس رومی کی صورت میں آیا، اور پھر تباہ و برباد کیے گئے اور یروشلم سے نکال باہر کیے گئے۔ یہ مختلف ان کے ادوار ہیں۔ اب قرآن مجید ان کے سامنے ایک بات رکھ رہا ہے، یہ اس دور کی بات ہے جو ان کے ڈایاسپورا کا دور ہے، جب وہ دنیا میں منتشر ہیں، یروشلم نہیں جا سکتے، وہاں پہ عیسائیوں کا قبضہ ہے۔ اب قرآن ان کے سامنے ایک دعوت پیش کر رہا ہے، قرآن انہیں کہتا ہے عسیٰ ربکم ان یرحمکم، قریب ہے تمہارا رب کہ تم پر اب بھی رحم فرما دے۔ میں کہتا ہوں آج ہم اپنا جائزہ لیں تو ہماری یہی حالت ہے۔ ہمیں پہلے آ کے تاتاریوں نے پیٹا، کروڑوں قتل کیے، لاکھوں نہیں کروڑوں قتل کیے۔ کیوں کیے؟ جو کچھ مسلمان بادشاہوں کے محلات میں ہوتا تھا آپ کو معلوم ہے، تو پھر اس کی سزا ملنی تھی۔
اور اس کے بعد اللہ نے انہی تاتاریوں کو اسلام کی توفیق دی ہے۔ آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسبان مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، نئے پاسبان ملے، پرانے پاسبان معزول ہو گئے۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم روگردانی کرو گے اللہ تمہیں ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے گا۔ دوسرے آ گئے، دوبارہ عربوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے حکومت نہیں دی، تاتاریوں کو دی، ترکوں کو دی۔ اب ایک نیا دور چلا، مسلمانوں کے عروج، سلطنت عثمانیہ، اور پھر وہی حرکتیں، وہی اخلاقی زوال، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اب مغربی اقوام کا تسلط۔ یہ تسلط پہلے مرحلے میں عسکری اور سیاسی تھا، دوسرے مرحلے میں عسکری تسلط تو ختم ہو گیا، سیاسی تسلط تو ختم ہو گیا، لیکن اب مالیاتی تسلط، اب جبر بذریعہ IMF، اب جبری مجبوریاں ورلڈ بینک، اب سارے مسلمان ممالک مجبور ہیں، مجبوری کا دور گزار رہے ہیں، ڈکٹیشن لینے پہ مجبور ہیں، اس لیے نہیں کہ ان کے یہاں پہ بندوق رکھی ہوئی ہے، اس لیے کہ ان کے یہاں پر ہاتھ ڈلا ہوا ہے۔ اب جب تک وہاں سے جو ہے فنڈز نہ آئیں آپ کی حکومت نہیں چل سکتی، وہ آپ کے وہ سیل کر دیں آپ کے جو فنڈز ہیں، آپ بالکل ہاتھ باندھ کے بیٹھ جائیں گے۔ تو آج کے مسلمانوں کی مجبوری در حقیقت یہ مالیاتی ادارے ہیں جو ان کے اوپر مسلط ہو گئے ہیں، اور وہ ایک نئے طریقے سے مسلمانوں کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں سے نکلنے کی صورت کیا ہے؟ جیسے اس وقت یہودیوں کی صورت تھی، ان کو قرآن کہہ رہا ہے عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، ہمیں نہیں کہہ رہا کہ تمہارا رب اب بھی تم پر رحم کرنے کے لیے تیار ہے، عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، اور ساتھ ہی دھمکی بھی دے رہا ہے وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اب بھی نہ مانے ہم بھی وہی کریں گے۔ بخت نصر سے پٹوایا نا، ٹائٹس رومی سے پٹوایا نا، اب محمد الرسول اللہ آ رہے ہیں، یہ رحمت للعالمین ہیں، ان کی رحمت للعالمینی کے صدقے تمہیں موقع دے رہے ہیں، لیکن تم نہ مانے نہیں ٹھکائی ہوگی۔ ابھی ہٹلر پیچھے ہے، ابھی تمہارے لیے جو ہے اس سے زیادہ برے دن آگے آنے ہیں۔ اسی طرح سمجھ لیجئے آج ہم مسلمانوں کے لیے ٹھیک ہے، ایک وقت میں تاتاری آئے تھے، ہلاکو خان اور چنگیز خان، لاشوں کے پشتے اور کشتوں کے پشتے، اور پھر سروں کے میناروں پہ بیٹھ کے تخت لگا کے شراب پینا، وہ بھی ہوا۔ اور اس کے بعد جب مغربی اقوام آئی ہیں تو اس سے بھی بڑھ کر ہوا۔ لیکن جو ہولوکاسٹ ابھی ہونے جا رہا ہے، ابھی جو شام میں ہوا اور جو آگے ہوگا، اور عراق میں اور لیبیا میں اور افغانستان میں اور دیگر ممالک میں اور پورے اس خطے میں جو ہونے جا رہا ہے، جو حالات بن گئے ہیں، اب تو نقشہ لوگوں کے سامنے ہے، گریٹر اسرائیل بننے جا رہا ہے، اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، مسجد اقصیٰ گرانے کے پروگرام بن رہے ہیں۔ ایک طرف یہ ہے کہ تمہارا رب اب بھی تم پر رحم کرنے کے لیے تیار ہے، اور دوسری طرف دھمکی بھی ہے کہ اگر تم نے اپنی روش نہ بدلی، اپنے صبح و شام نہ تبدیل کیے، تو اللہ تعالیٰ بے نیاز بھی ہے۔ وہ اگر یہودیوں کے ساتھ جو سینکڑوں انبیاء جن میں مبعوث ہوئے، ان کے ساتھ وہ کر سکتا ہے جو اس نے کیا، مسلمانوں تمہارے ساتھ بھی کر سکتا۔ اللہ کی سنت تو نہیں بدلتی۔ اور تمہارے معاملے میں تو ایک بات اور بھی ہے، یہودیوں کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کی نسل کے اندر ہی نبی آتے تھے، اور وہ اسی اپنی ہی قوم کو جو ہے وہ متنبع کرنے کے لیے ہوتے تھے۔ حضرت مسیح بھی عالمی رسول نہیں ہیں، یہ عیسائیوں نے اس میں جو ہے تعریف کی ہے، اصل میں تو وہ رسولاً الی بنی اسرائیل تھے صرف، جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالمی رسول ہے، وہ سب کے رسول ہیں۔ مسلمانوں تمہیں پٹوا کر وہ ہندوؤں کو ایمان لانے کی توفیق دے سکتا ہے، پہلے اس نے تاتاریوں کو نہیں دی، تو تمہارے لیے تو معاملہ اس سے زیادہ شدید تر ہے۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم بھی ہو سکتا ہے، تو عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے تو کیسے کرے گا؟ إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، دیکھو بے شک یہ قرآن ہے جو اس رستے کی طرف بلاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے، دنیا میں تمہارا ساتھی بنے، پشت پناہ بنے، حمایتی بنے، تمہارا مددگار ہو، دشمنوں کے مقابلے میں تمہیں اپنی حفاظت میں لے لے، تمہیں اپنے بچاؤ میں لے لے، تمہیں اپنا تحفظ فراہم کرے، تمہاری دعائیں سنے، تو تمہیں قرآن کے ساتھ جڑنا ہوگا، اس سے رستہ پوچھنا ہوگا کہ تمہارا رستہ کون سا ہونا چاہیے، اس لیے کہ سب سے سیدھے رستے کی رہنمائی یہ کرتا ہے۔ اب آئیں، یہ تو سورہ بنی اسرائیل ہمارے سامنے پیغام رکھ رہی ہے، اس کا پہلا رکوع۔ اس کے بعد سورہ کہف ہے۔
سورہ کہف آپ کو معلوم ہے کہ وہ تو بات ہی اس فتنہ دجال سے کر رہی ہے جو آخری دور میں ظاہر ہوگا، جس کی دہلیز پہ ہم پہنچ چکے ہیں۔ سورہ کہف کا مضمون کیا ہے؟ دیکھیں کچھ لوگ ایمان لائے تھے، ڈٹ کر لائے تھے، جم کر لائے تھے، پورے جرت اور استقامت کے ساتھ لائے تھے، بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہوں نے دو ٹوک بات کی، کوئی اس میں جو ہے وہ مصلحت آمیزی نہیں ہے، کوئی جیسے وہ جلیبی نہیں بنائی بات کی، بالکل کلیئر بات، واضح بات، ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، یعنی ہر اعتبار سے اپنی بات کو واضح کر کے کہا، کوئی ابہام نہیں چھوڑا، دو ٹوک بات کر دی۔ اب بادشاہ نے فیصلہ کیا ان کو قتل کیا جائے خاص طریقے سے، لیکن یہ کہ اللہ نے ان کو غار میں جا کے 300 سال کے لیے سلا دیا۔ یہ سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد جب مسلمانوں کو خطاب کیا تو ان سے کیا کہا؟ اے مسلمانوں، وَاتْلُوا مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، تمہیں مکے میں کوئی غار نہیں ملنی جہاں جا کے تم پناہ لو، اور آج میں آپ سے پوچھتا ہوں دنیا میں کوئی پناہ گاہ ہے جہاں جا کے چھپا جا سکے؟ کوئی غار ہے جس میں جا کے گھسا جا سکے؟ سیٹلائٹ سب کچھ دیکھ رہا ہے، جو نہیں دیکھے جاتے ان کو نہ دیکھنا منظور ہوتا ہے، صرف نظر بھی تو کرنی پڑتی ہے۔ کچھ لوگوں کی ایگزسٹنس ضروری ہوتی ہے کہ وہاں آپ کے رہنے کا جواز اس کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اب تو دنیا بدل گئی ہے، اب کون سی پناہ گاہ ہے؟ اب جو تیرے رب نے آپ پر کتاب نازل کیا اس کی تلاوت کرو، وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اس کے سوا تم اپنے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں پاؤ گے۔ واحد پناہ گاہ، واحد سہارا، واحد تحفظ کی جگہ اللہ کی یہ کتاب ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے تمہارے لیے۔ اب ذرا آگے بڑھیں، اسی سورہ کہف میں جو اور مضامین آئے ہیں مختلف، اس میں جو سب سے آخری مضمون ہے وہ کیا ہے؟ وہ ذوالقرنین کا ہے۔ ایک شخص ہے، اللہ نے اس کو، وہ صاحب ایمان ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ترقی دی، عروج دیا، اس نے سلطنتیں فتح کی، اس نے ایک سفر مغرب کی طرف کیا، ایک مشرق کی طرف کیا، ایک شمال کی طرف کیا، علاقے سارے کے سارے فتح کرتا چلا گیا۔ اب اس میں مختلف آراء ہیں، بعض لوگوں نے انہیں حضرت نوح علیہ السلام سے بھی پہلے کی شخصیت بیان کیا ہے، لیکن جو ابوالکلام آزاد کی اور جدید جو ہمارے مفسرین ہیں ان کی تحقیق ہے وہ یہ کہ یہ ایران کا ایک بادشاہ تھا، اور یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے ایران کو پہلے دو ممالک میں تقسیم تھا، پھر اس کو یکجا کیا۔ جب یکجا کیا تو اسی مناسبت سے اپنے جو تاج تھا اس میں 2 سینگ لگائے، اس لیے ذوالقرنین ہے یہ۔ اور جو اس کا پہلا سفر ہے جو مغرب کی طرف ہے، یہ ترکی وغیرہ ایشیائی کوچک یہ علاقے فتح کیے۔ جو مشرق کی طرف سفر ہے یہ ہے اصل میں کہ جو بلوچستان اور مکران کی طرف ہوا ہے۔ اب ذرا یہاں پہ میں رک کے چاہتا ہوں، میں خاص وجہ سے یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ایران کے پیٹ میں درد ہے، یا یہ کہ اس کی جو باسی کڑی میں ابال ہے وہ سمجھ لیں، ایران میں ایک تو ہمیں مذہب نظر آتا ہے، ایران میں ایک چیز اور ہے، وہ ایران میں غالب نظر نہیں آئے گی، وہ ایران کے عوام میں نظر نہیں آئے گی، اس کی اکثریت میں نظر نہیں آئے گی، لیکن اس کی ایک مائنورٹی ہے، اور مائنورٹی وہ ہے جو وہاں کی سب سے زیادہ انفلوئنشل مائنورٹی ہے۔ یہ ایک نیشنلسٹ موومنٹ ہے، اس کو آپ مذہبی تحریک نہ سمجھیں، یہ اپنی عہد رفتہ کی تلاش میں ہے۔ وہ گریٹر ایران، فارس جس کی اینٹ سے اینٹ عربوں نے بجا دی تھی، ان کے اندر سے وہ شے نکلی نہیں ہے، وہ ان کے اندر اب بھی موجود ہے۔ تھوڑا سا لوگ ہیں لیکن یہ کہ ہیں، اور وہ بڑے مؤثر ہیں، اور وہی وہاں کی در حقیقت یوں سمجھ لیجئے کہ حکمران جماعت ہے، وہ یا حکمران گروہ ہے، وہ مختلف صورتوں میں آتے ہیں۔ اب ان کے مقاصد میں ایران کی اسی عظمت رفتہ کا حصول ہے۔ وہ عظمت رفتہ کہاں تک جاتی ہے؟ ادھر تو جائے گی نا، یہ سارا اسرائیل اور یہ سارا علاقہ اس کے قبضے میں آنا چاہیے، اور اس طرف جب وہ مشرق کی طرف رخ کریں گے تو بلوچستان جس پر وہ دعویٰ کرتے ہیں ہمارا ہے، جھگڑے کی وجہ سمجھ لیجئے، دنیا گریٹر کی طرف جا رہی ہے نا، ہر کوئی انڈیا کو اکھنڈ بھارت یاد آ رہا ہے، اسرائیل کو گریٹر اسرائیل یاد آ رہا ہے، تو ایران کو جب اپنی عظمت رفتہ یاد آئے گی تو اس کو بھی گریٹر ایران یاد آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اس گریٹر ایران کے نقشے میں اس کی سمجھ کے مطابق یہ جو ہے وہ بلوچستان بھی شامل ہے، تو ہمارا ان کے ساتھ جو وہ بون آف کنٹینشن جو بنتا ہے وہ یہ ہے۔
اب یہیں پہ وہ وسائل بھی ہیں. اچھا انٹرنیشنل گیم میں بھی یہ چیز فٹ آتی ہے. پاکستان کے اگر وہ چاہتے ہیں امریکہ 2020 میں ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے تو ایران کو بھی اللہ شری دے گا. بعد میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ بلیوں کو کچھ نہیں ملتا, کھاتا سارا بندر ہے, لیکن شروع میں بلیوں کو جھگڑا ہوگا تو بندر کو بیچ میں لایا جائے گا نا. یہ جو بندر بانٹ کی بات ہے, پتہ نہیں کتنے لوگوں کو اس کا واقعہ بھی معلوم ہے پس منظر یا نہیں. یہ اصل میں کسی بلی کے ہاتھ کیک آ گیا. اب وہ اس میں 2 بلیاں شریک تھیں, انہوں نے آدھا آدھا تقسیم کیا. جب وہ درمیان سے کاٹا تو ایک بلی کو محسوس ہوا کہ دوسری بلی کے حصے میں زیادہ چلا گیا. تو اب ان کا جھگڑا پڑ گیا کہ میں وہ لوں گی, اس نے کہا نہیں یہ میں تو نہیں دیتی. اب یہ جھگڑا نپٹانے کے لیے بندر آیا, اس نے کہا اوکے میں مسئلہ حل کرتا ہوں. تو جس کے حصے میں زیادہ تھا اس نے اس کو ایک بائٹ لے لی, اور لیکن وہ ایک ایسے طریقے سے لی کہ اب وہ چھوٹا ہو گیا, یہ بڑا رہ گیا. پھر لڑائی شروع ہوئی تو اس نے دوسرا جو ہے وہ ادھر سے ایک حصہ لیا, پھر ایسا لے لیا کہ وہ بڑا ہو گیا یہ چھوٹا ہو گیا. کرتے کرتے پورا کیک بندر کھا گیا, بلیاں منہ دیکھتی رہ گئی. یہ ہے بندر بانٹ. لوگ بندر بانٹ پتہ نہیں کس شے کو سمجھتے ہیں. تو ابتدائی لڑائی کے لیے وہ بندر بانٹ کے لیے تو وہ بلیوں کو لاشری دے گا. ایران کی بھی پیٹھ تھپ تھپائی جائے گی, ادھر انڈیا کو کہا جائے گا کہ کشمیر کا مسئلہ حل کرو, لیکن آخر میں تو بندر نے خود کھانا ہے. نہ اس بلی کو کچھ ملنا ہے نہ اس بلی کو کچھ ملنا ہے. تو بہرحال یہ جو ذوالقرنین کی شخصیت ہے, اس کا جو معاملہ ہے وہ کیا ہے کہ یہ جب اس نے علاقہ فتح کیا مغرب کی طرف, تو کہا کہ وہ لوگ جو ایمان لائیں گے ان کے لیے ہم اپنے ہاں بھی جو آرڈر ایشو کریں گے اس کے لیے نرمی کا معاملہ ہوگا, اور ہم توقع رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے. جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے ان کے ساتھ ہم سختی کریں گے, اور جب وہ اپنے رب کی طرف لوٹ کے جائیں گے تو ان کا رب بھی ان کے ساتھ سختی کرے گا. اور پھر جو آخری بات آئی, جب یہ آخری مہم پہ گئے تو ایک قوم نے کہا کہ ہمیں یاجوج ماجوج بہت تنگ کرتے ہیں, ان یاجوج ماجوج سے آپ ہمارے لیے کوئی دیوار بنا دو تاکہ ہم ان سے اپنا تحفظ کر سکیں. وہ بچاؤ کی بات آ گئی. شروع کے واقعے میں اصحاب کہف کے لیے بچاؤ کی صورت کیا تھی؟ غار تھی. اب یہ جو قوم ہے یہ اپنے بچاؤ کے لیے ایک دیوار قائم کروانا چاہ رہی ہے. وہ دیوار آپ بنا دیں تاکہ ہم بچ جائیں. بہرحال اس میں بھی جو بات سامنے آتی ہے کہ ذوالقرنین یہ نہیں کہتے کہ بھئی ٹیکنالوجی بہت قیمتی ہوتی ہے, میں مشورے کے تو زیادہ پیسے لوں گا. انہوں نے کہا نہیں مشورہ تو میں مفت دوں گا, میں جو بھی آپ کے ساتھ اس میں حصہ لے سکتا ہوں وہ بھی مفت ہے. آپ افرادی قوت مجھے دیجئے, میں ٹیکنالوجی مٹیریل دونوں مفت دیتا ہوں, آپ اپنی افرادی قوت مجھے دیں تاکہ میں یہ دیوار تعمیر کر دوں. یہ میں وہ فرق واضح کر رہا ہوں جو کفر کے نظام اور اسلام کے نظام میں ہوتے ہیں. لیکن جو اصل بات ہے جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے, آج آپ یہ سمجھ لیجئے جو اس وقت کے یاجوج ماجوج تھے, اگر یہ روس یہ ایران ہے تو یہ آذربائیجان سے پیچھے جو علاقے ہیں, اور وہی دنیا میں اب پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں, یہ جو جسے آج آپ وائٹ اینگلو سیکسن لوگ جو ہیں, جو برطانیہ میں بھی ہیں, جو امریکہ میں بھی ہیں, جو یہ نارڈرک ریسز ہیں, یہ وہ لوگ جو حضرت یافس علیہ السلام کی نسل سے ہیں. انہی کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ گوگ میگوگ جنہیں ہم یاجوج ماجوج کہتے ہیں وہ ان سے ہیں. اور علامہ اقبال نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا, جب مغربی اقوام کا سیلاب آیا ہے تو انہوں نے کہا کہ کھل گئے یاجوج و ماجوج کے لشکر تمام, چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون. تو گویا یاجوج و ماجوج کے لشکر تو نکل چکے. اور سورہ انبیاء کی ایک آیت میں بھی اس کا اشارہ ہے, یروشلم سے یہودی نکال دیے گئے, اب یہ یہاں پھر آباد نہیں ہو سکتے. وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. نوح کی بستی واپس نہیں آ سکتی, ہود کی بستی واپس نہیں آ سکتی. یروشلم بھی برباد ہو گیا, لیکن یروشلم کی آبادی کب ہوگی؟ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ. دوبارہ یہودیوں کی آباد کاری یروشلم میں تبھی ممکن ہوگی جب یاجوج و ماجوج کے لشکر کھل جائیں گے. یہ مغربی اقوام کے آنے کے بعد ہی 1917 میں یہودی آ کے وہاں آباد ہو سکے ہیں. اعلان بالفور کے بعد 48 میں انہوں نے اسرائیل بنا لیا, 67 میں اسے بیت المقدس پہ بھی قبضہ کر لیا, اور آج وہ گریٹر اسرائیل بنانے جا رہے ہیں. اب اس یاجوج و ماجوج کے لشکر کے مقابلے میں, سیلاب کے مقابلے میں کون سی دیوار ہے جو ہماری آڑ بن سکتی ہے, جو ہمیں تحفظ دے سکتی ہے؟ آج تو کوئی دیوار ایسی نہیں ہو سکتی. یہ دیوار ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی یہ کتاب. یہ روحانی دیوار ہے. اس روحانی دیوار کی برکت سے ہی تو اب تمہارا تحفظ ہو سکتا ہے, اس کے سوا تمہارے پاس کوئی بنیاد نہیں ہے کہ تم کھڑے رہ سکو.
ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، ہمارے دعوے ہیں، ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، لیکن آپ کو معلوم ہے دعوے تو ہم نے صدام حسین کے بھی بڑے سنے تھے. انہوں نے کہا میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، میرے اسکڈ میزائل کیا کر لیں گے. وہ اسکڈ جہاں سے اڑتے تھے ادھر ہی جو ہے وہ مڈ میں چلے جاتے تھے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکے بیچارے. تو جو کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے اس سے 100 گنا آگے اگلوں نے بنایا ہوتا ہے، اور پھر اللہ نہ چاہے تو تیر نشانے پہ کیسے لگے. تو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ہماری اصل طاقت، ہماری اصل قوت، ہماری اصل حفاظت، ہماری اصل دیوار، ہماری اصل غار، ہماری اصل پناہ گاہ، ہماری تحفظ کی جگہ سوائے اللہ کی اس کتاب کے کوئی نہیں. اور اگر اللہ نے ہمیں زندگی میں یہ موقع دیا ہوا ہے، ایسے حالات مہیا کیے ہوئے ہیں کہ ہم اس کتاب کے ساتھ جو ہے وہ اپنا وقت گزار سکیں، اس موقع کو غنیمت جاننا چاہیے، اس سے پوری طرح استفادہ کرنا چاہیے. اور اب خاص طور پر جاگو جگاؤ کی پالیسی کے تحت اپنی پوری قوم کو جگانے کی کوشش کریں. یہ صرف چند آدمیوں کے کرنے کا کام نہیں ہے، پوری قوم جاگے گی، اپنی قوم کی اکثریت اس طرح متوجہ ہوگی، تب یہ پناہ گاہ حاصل ہو سکے گی. اب ظاہر ہے قرآن مجید سے تعلق کا مطلب صرف رمضان کی راتوں میں پڑھ لینا ہی تو نہیں ہے نا. قرآن کے احکامات کے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو استوار کرنا بھی ہے. تب اللہ کی حفاظت ملے گی، تب اللہ کی پناہ ملے گی. لیکن ظاہر ہے اس کا آغاز تو اسی سے ہوگا کہ ہم قرآن کو سمجھیں، اس کے پیغام کو سمجھیں، اس کلام کو سمجھیں. ہمارے رب کا کلام ہے، اس کی طرف ہم متوجہ ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان میں اس کی توفیق دے، ہم اس رمضان کا بھرپور استعمال کریں، اللہ کی کتاب کا جو فہم ہے اسے حاصل کریں، اور پھر اسی رمضان میں اللہ ہمیں توفیق دے. آئندہ کے لیے عہد کریں کہ میری زندگی اب اللہ کے بتائے ہوئے ان اصولوں کے مطابق جو میں نے سمجھے ہیں بسر ہوگی. یہ اسی کے لیے میں جیوں گا، اسی کے لیے یہ میری اولین ترجیح ہوگی. یہی میرا جو ہے وہ قبلہ و کعبہ ہے، یہی میرا امام ہے. ان صلاتی و نسکی و مخیای و مماتی للہ رب العالمین. اور یہ کہ جو دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے ختم قرآن کی، اور اس میں یہ بھی جو الفاظ ہیں کہ اللہ اس قرآن کو میرا امام بنا دے، میرا نور بنا دے، تو اللہ تعالیٰ اس کتاب کو ہمارے لیے جو رہنما بنا دے، لیڈر بنا دے، ہم اس کی رہنمائی میں چلیں. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ظاہر ہے کامل رہنما تو اللہ کی کتاب ہی ہے. باقی کوئی فرد کامل رہنما تو اب نہیں ہو سکتا، کوئی جو ہے وہ معصومیت کسی کو حاصل نہیں ہے، کوئی مطاع مطلق نہیں ہو سکتا. اب یہ ہے کہ جو بھی ہوگا پرفیکٹ تو ہوگا نہیں، اس میں نقائص ہوں گے، کمیاں ہوں گی. ہاں نقائص سے پاک، کمیوں سے پاک، ہر اعتبار سے مکمل وہ تو اللہ کی کتاب ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے اپنا مرشد اور امام بنانے کی ہمت اور حوصلہ عطا کرے، اور اس رمضان سے پوری اس کی ساری برکتیں سمیٹنے کی اور استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.